اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عن مفضل ابن عمر قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام۔ جناب مفضل ابن عمر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، من روا علی مؤمن روایتاً، کہ جس شخص نے کسی مؤمن سے کوئی بات نقل کی اور ایسی بات نقل کی کہ جو اس مؤمن کی کم عقلی پر دلالت کرتی تھی، پھر امام فرماتے ہیں اور اس بات کے بتانے سے اس انسان کا مقصد کیا ہو، وَيُرِيدُ بِهَا شَيْنَهُ وَهَدْمَ مُرُوءَتِهِ، کہ ایک مؤمن سے وہ ایک ایسی بات نقل کرے کہ جس سے اس کا مقصد اس مؤمن کو ذلیل کرنا ہو، وَهَدْمَ مُرُوءَتِهِ، اور اس کی مروت اور اس کی عزت کو ختم کرنا ہو، لِيُذْهِبَ لِيَسْقُطَ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ، تاکہ یہ مؤمن کیا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اس کی قدر و قیمت ختم ہو جائے، یہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مؤمن سے ایسی بات نقل کرے کہ جس سے اس مؤمن کی تذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کی عزت کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ مومن لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے، تو امام اب اگلی روایت کے آخری ٹکڑے میں اس کا نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کو کیسا عذاب پروردگار عالم دے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ اخرجہ اللہ من ولایتہ الی ولایت الشیطان، کہ پروردگار عالم ایسے شخص کو، اس جرم کا ارتکاب کرنے والے شخص کو اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے۔ اب اپنی ولایت سے نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے ذکر کیا ہے کہ پروردگار عالم اسے اپنی محبت اور اپنی نصرت سے نکال کر شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، اور روایت کے آخری جملہ ہے کہ فلا یقبلہ الشیطان، تو ایسے جرم کا ارتکاب کرنے والے انسان کو شیطان بھی اپنی ولایت میں قبول نہیں کرتا۔ اب یہاں پر علماء نے ذکر کیا ہے کہ شیطان بھی ایسے انسان کو اپنی ولایت میں قبول کیوں نہیں کرتا، کیونکہ شیطان کو پروردگار عالم نے جو جنت سے نکالا تھا وہ اس وجہ سے نکالا تھا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اس شیطان نے حضرت آدم یا فرشتوں میں سے کسی کی توہین نہیں کی تھی، فقط پروردگار عالم کی اس نے نافرمانی کی تھی۔ تو یہ گناہ اتنا سنگین ہے، لوگوں کی آبرو کو، لوگوں کی عزت کو خاک میں ملانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایسے انسان کو شیطان بھی اپنی ولایت میں قبول نہیں کرتا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دوسروں کی عزتیں اچھالنے اور دوسروں کو ذلیل کرنے والے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔